پکڑ کے مت دو، جال دے دو تاکہ مچھلی کو خود پکڑیں۔ اسکول ہے اور یوٹی اسکول کے پرنسپل صاحب نے کہا کہ بھئی 2 دن رہ گئے ہیں میم، تو ہم آپ کے بچوں کو کیسے تیاری کرائیں گے؟ ہمارا اینڈ ٹائم پہ پروگرام بنا تھا کہ بچے جمناسٹک میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے۔ صاحب کے گاؤں میں ہی انہی بچوں کے لیے بنایا ہے، ہم اس سے کچھ ارن کر پائیں تو ہم ان بچوں پہ خرچ کر سکیں۔ خواہشات ایسی ہوتی ہیں ارلی ایج کی کہ جو آپ کی کہیں دبی رہ جاتی ہیں۔ پینٹنگ تو میں پینٹنگ کر رہی ہوں، میں نے ابھی ریسنٹلی NCA سے ایک ڈپلومہ کورس بھی کیا ہے، ڈوڈلنگ کہتے ہیں۔ تو وہ جو ڈفرینٹ قسم کے پتے اور پھول اور میری ڈرائنگ بہت اسٹرانگ تھی۔ پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے بچے ایجوکیشن حاصل کریں اور پھر معاشرے میں، سوسائٹی میں جب واپس جائیں تو یہ بینیفیشل ثابت ہوں اور ایکٹیولی اپنا پازیٹیو رول پلے کریں۔ یہ بچے جو ہیں یہ بہت شوق سے پڑھتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ شارپ ہیں، بہت زیادہ ذہین ہیں۔ کہ بچے جو جمناسٹک کی چھلانگیں لگاتے ہیں اور جو ایکشن سارے وہ کرتے ہیں گدوں پہ، ہمارے بچے کرتے ہیں گلیوں میں۔ السلام علیکم، میں ہوں آمنہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام سیر۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ایک باہمت اور ہمت جہد شخصیت ہیں اور انہوں نے ایجوکیشن سیکٹر میں طویل خدمات سر انجام دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فریدہ یونس صاحبہ جو آج ہماری مہمان ہیں۔ وہ بطور اسسٹنٹ ایجوکیشنل آفیسر انہوں نے اپنی خدمات کو سرو کیا اور وہ 18 گریڈ کی پروفیسر ریٹائر ہوئیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ رکی نہیں، ان کے ہسبینڈ یونس صاحب کا ایک پروجیکٹ تھا جو تھا جھگی اسکول پروجیکٹ، ان کو وہ آگے لے کے چلیں۔ جھگی میں رہنے والے بچوں کو انہوں نے ان کا بیڑا اٹھایا اور ان کے لیے کام کرتی رہی۔ اور بھی ان کی لائف کی بہت ساری اچیومنٹس ہیں جو آج ہم فریدہ صاحبہ سے ہی پوچھیں گے۔ تو آئیں ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان کی زندگی، ان کی جو جدوجہد ہے اس کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم فریدہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فریدہ صاحبہ، جھگی اسکول پروجیکٹ جو آپ کے ہسبینڈ یونس آوان صاحب نے لانچ کیا تھا، ان کی وفات کے بعد آپ اس کو آگے لے کے چلیں، اس کے علاوہ آپ کے کون سے پروجیکٹ ہیں یا آپ کیا کرتی ہیں؟ اس کے علاوہ میں نے اپنا ایک اسکول بنایا ہوا ہے، پرائیویٹ اسکول ہے اور یونس صاحب کے گاؤں میں ہی انہی بچوں کے لیے بنایا ہے کہ جہاں سے ان کی بنیاد رہی۔ اور اس کے بنانے کا بھی ایک خاص مقصد ہے کہ میں چاہ رہی تھی کہ ڈونیشن، آپ کو پتہ ہے آج کل مہنگائی کی وجہ سے ہماری کم ہو گئی ہے، تو اگر ہم اس سے کچھ ارن کر پائیں تو ہم ان بچوں پہ خرچ کر سکیں۔ اور سیکنڈلی کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں ارلی ایج کی کہ جو آپ کی کہیں دبی رہ جاتی ہیں، تو وہ ایک جو بکٹ لسٹ آپ نکالتے ہیں اپنے اس ایج میں کہ جب اور کچھ کرنے کو نہیں ہوتا، پھر آپ ایک ایک کر کے ایک وش نکالتے ہیں اور پھر اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں، اس کو پورا کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو میں آج کل ایک اور پروجیکٹ ہے پینٹنگ، تو میں پینٹنگ کر رہی ہوں۔ میں نے ابھی ریسنٹلی NCA سے ایک ڈپلومہ کورس بھی کیا ہے، میری ایک ایگزیبیشن بھی ہوئی ہے۔ تو یہ 2 مین میرے ہیں، اور تیسرا ایک اور میرے بچوں کی وجہ سے میں اپنی ایک اور خواہش بھی پوری کر رہی ہوں کہ میں دنیا گھوم سکوں۔ تو میں ابھی ریسنٹلی نیاگرا فال بھی دیکھ کے آئی ہوں، جس کو دیکھنے کا مجھے بچپن سے شوق تھا۔ تو میری زندگی میں آج کل یہ سب چل رہا ہے۔ بالکل فریدہ صاحبہ، آپ نے ذکر کیا اپنے آرٹ کا، اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو آرٹسٹ بننے کا شوق کہاں سے اور کب ہوا؟ میں جب بہت چھوٹی تھی، اسکول ایج میں بھی میرے ہاتھ میں جب لیڈ پینسل آتی تھی یا پین آتا تھا تو میں فارغ ٹائم میں کچھ نہ کچھ بناتی رہتی تھی، جو اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کو ڈوڈلنگ کہتے ہیں۔ تو وہ جو ڈفرینٹ قسم کے پتے اور پھول اور میری ڈرائنگ بہت اسٹرانگ تھی، میں کسی بھی چیز کو دیکھ کے میں بہت آسانی سے اس کو ڈرا کر لیتی تھی۔ تو اس وقت مجھے یہ تو ریئلائز ہوا کہ ہاں یہ چیز مجھے پسند ہے۔ پھر میں نے جب کالج میں انٹر میں ایڈمیشن لیا تو میری خوش قسمتی یہ تھی کہ اسی وقت فائن آرٹس کی کلاسز سٹارٹ ہوئی تھیں،
اور ایف اے میں نے فائن آرٹس رکھا، لیکن اس کے بعد انفارچونیٹلی کچھ ہمارے فیملی حالات بھی ایسے تھے کہ میرے پیرنٹس اس وقت افورڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ مجھے لاہور بھیجیں یا مجھے کسی ایسی یونیورسٹی کالج میں بھیجیں جہاں پہ فائن آرٹس ہو. تو وہ ایک خواہش میری دبی رہ گئی، اور اس کے بعد شادی، بچے، جاب اور ڈفرینٹ چیزیں آپ کی لائف میں چلتی رہیں. تو وہ جو ایک بچپن کا خواب تھا میرا، اس کو اب اس ایج میں آ کے میں نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے. تو وہ پتہ نہیں چلتا آپ کو، وہ آپ کے اندر ایک اسکل ہوتی ہے جو آپ کو بے چین رکھتی ہے کہ اچھا ہاں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اب جب میری لائف میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو جب میں پرسکون بیٹھ کے اپنے گھر کے ایک کونے میں نے ایک پورا پراپر ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے، وہاں بیٹھ کے جب میں برش اور پینٹ اور ان کے ساتھ کھیلتی ہوں تو مجھے بہت سکون محسوس ہوتا ہے. بالکل. مجھے یہ بتائیے، کیا آرٹ سے جو ہے کہ ذریعے معاشرے میں مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ آرٹسٹ لوگ ہوتے ہی بڑے مثبت ہیں مجھے لگتا ہے کہ بڑے پازیٹیو ہوتے ہیں، اور تھرو آرٹ آپ اپنے میسیجز کنوے کر سکتے ہیں سوسائٹی کو کہ آپ نے کیا چیز اچھی ہے، کیا بری ہے. یہ آپ کا آرٹ بتاتا ہے اور آپ کی سوچ بتاتی ہے. اب جیسے آپ مسلم آرٹ کو دیکھیں، میں نے امریکہ میں بہت سارے بوسٹن میں نے میوزیم دیکھا، فائن آرٹس میوزیم دیکھا. ہمارا جو مسلم آرٹ ہے وہاں پہ لگا ہوا ہے، تو وہ اس کو دیکھ کے اتنا وہ سکون فیل ہوتا ہے کہ اچھا ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ اتنا اچھا کام کرتے تھے. تو یہ آپ کا انٹروڈکشن بھی ہے دنیا میں، اور آپ کا ایک پیغام بھی ہے. جیسے ہم کیلی گرافی کرتے ہیں تو انگریز اس کو سمجھ پائیں نہ سمجھ پائیں، لیکن وہ اس آرٹ کو سراہتے ہیں اور دنیا میں ایک نام ہے کیلی گرافی کا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو نہ صرف آپ کو سیٹسفیکشن دیتی ہیں بلکہ آپ کی سوسائٹی کے لیے، اور آپ کی سوسائٹی کا جو مہذب ہونا ہے یا جو ان کی سوچ ہے وہ آپ کے آرٹ سے بھی جھلکتی ہے. فریدہ صاحبہ، آپ ہمیں بتائیں جھگی اسکول پروجیکٹ کی کوئی سکسیس سٹوری جس نے آپ کو بھی پرسنلی انسپائر کیا اور آپ کے لیے ایک فخر کی چیز ہو. پاس سافٹ ویئر ہے، دا نالج پلیٹ فارم ہے، ایک سنگاپور بیس کمپنی ہے. انہوں نے ہمیں یہ پورا سسٹم دیا ہے. بچے اسی سافٹ ویئر کے تھرو، ایکٹیویٹیز کے تھرو پڑھتے ہیں، اور پھر کلکرز کے ذریعے اسیسمنٹ میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا سسٹم ہے جس سے بچے ہمارے ڈیجیٹلی دنیا کے ساتھ انٹروڈکشن کر رہے ہیں. بچوں کو ہم دینی تعلیم دیتے ہیں، بچوں کو ہم قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اور پھر جو فارمل ہماری ایجوکیشن ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہے. اور تیسری چیز جس پہ ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں وہ ان کی پرسنالٹی گرومنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اسکل ہے. اسکل کیا ہے؟ اسکل ہم چونکہ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں تو ان کو ہم انیشیل سٹیج کی چیزیں سکھا رہے ہیں، اور خاص طور پر ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ کس وجہ سے ہے اور ہم کس طرح سے اپنا پارٹ اس میں ادا کر سکتے ہیں. ہم بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہارمفل ویسٹ مٹیریل ہے اس کو آپ کیسے ری سائیکل کر سکتے ہیں. تو ہمارے بچے، جیسے کہ آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ ڈفرینٹ چیزیں بناتے ہیں شاپنگ بیگ کے تھرو. شاپنگ بیگ ہم یوز کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزیں بنانے میں، رگز بنتی ہیں، پرس بنتے ہیں، میٹ بنتے ہیں، پھر پلاسٹک باٹل سے ہم لوگ کیاریاں بناتے ہیں، گملے بناتے ہیں، ڈفرینٹ ڈیکوریشن کی چیزیں بناتے ہیں بچے، اور باٹلز کو ہی یوز کر کے فاؤنٹین بناتے ہیں، اور اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو یہ بچے کر رہے ہیں. بیسیکلی اس پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے بچے ایجوکیشن حاصل کریں اور پھر معاشرے میں، سوسائٹی میں جب واپس جائیں تو یہ بینیفیشل ثابت ہوں اور ایکٹیولی اپنا پازیٹیو رول پلے کر سکیں. فریدہ صاحبہ، آپ نے جو ہمیں اس پروجیکٹ کے بارے میں بتایا وہ بہت انسپائرنگ ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ جو آپ نے جھگی اسکول پروجیکٹ سٹارٹ کیا، یہ جھگیوں میں رہنے والے بچوں اور ان کی پیرنٹس کی جو سوچ ہے اور ان کی زندگیوں میں کیا فرق، کیا تبدیلی لا رہا ہے؟ ماشاء اللہ، میں بہت خوش ہوں کہ ہم نے سوچا نہیں تھا جو کامیابیاں ہمیں مل رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کامیابی ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ بہت شوق سے پڑھتے ہیں، اور انہیں بہت زیادہ شارپ ہیں، بہت زیادہ ذہین ہیں، اور بہت جلدی سیکھتے ہیں بنسبت ہمارے بچوں کے.
اور بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں. جیسے کہ یہاں ہمارے شہر میں کچھ اچھے فنکشن ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہمارے بچوں کو بلاتے ہیں تو ہمارے بچے بڑے کانفیڈنٹلی وہاں اسٹیج پہ جا کے پرفارم کرتے ہیں. جیسے شہداء پارک میں پچھلی دفعہ 5 سپٹمبر کا فنکشن ہوا تھا شہداء کے بارے میں ہی, تو اس میں ہمارے بچوں نے پرفارم کیا. پھر سٹی اسکول میں یہ لوگ ہمارے بچے جو ہیں وہ گئے اور باقاعدہ ملی نغمہ سازوں کے ساتھ انہوں نے ان بچوں کے ساتھ مل کے گایا. اور جمناسٹک, یہاں پہ میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں کہ سٹی اسکول کے پرنسپل صاحب نے کہا کہ بھئی 2 دن رہ گئے ہیں میم, تو ہم آپ کے بچوں کو کیسے تیاری کرائیں گے. ہمارا اینڈ ٹائم پہ پروگرام بنا تھا کہ بچے جمناسٹک میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے. تو میں نے ان سے کہا آپ بے فکر ہو جائیں, آپ جسٹ ان کو یہ بتا دیں, آپ کا کوچ ان کو یہ بتا دے کہ کرنا کیا ہے. تو انہوں نے بتایا انہیں. تو جب فنکشن ہوا تو ان کے اسلام آباد سے بھی, ہیڈ آفس سے بھی کافی لوگ آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے پراپرلی پوچھا کہ یہ بھی کون سے اسکول کے بچے ہیں. تو پروفیسر صاحب مجھے کہنے لگے, ان کے پرنسپل صاحب کہنے لگے کہ میڈم میں واقعی جو ہے نا بہت انسپائر ہوں آپ کے بچے سے. میں نے کہا آپ کے بچے جو جمناسٹک کی چھلانگیں لگاتے ہیں اور جو ایکشن سارے وہ کرتے ہیں گدوں پہ, ہمارے بچے کرتے ہیں گلیوں میں. تو ان کو صرف بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور خاص طور پہ ملی نغمے میں انہوں نے بہت اچھے سے پرفارم کیا جیسچرز کے ساتھ. ان کے میوزیشین نے بتایا کہ بھئی میں نے جیسچرز اپنے بچوں کو بھی بتائے تھے, لیکن اپنے بچے ہمارے بڑے شاعر رہے, آپ کے بچوں نے تو کھل کے جو ہے وہ پرفارم کیا. جو تبدیلی آئی ہے وہ اگر میں بچوں سے سٹارٹ کروں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بیگنگ ہے اس میں کمی آئی ہے. میرے پاس اگر اس وقت 130 بچے ہیں تو میں یہ دعویٰ نہیں کروں گی کہ 100% میرے بچے جو ہیں وہ بھیک مانگنا چھوڑ چکے ہیں, کیونکہ سٹارٹ سے ہی میرا یہ ایم تھا اور یونس صاحب کا بھی کہ اگر ہم کچھ بچوں کو بھی اس لعنت سے پیچھے کر سکتے ہیں تو آئی تھنک کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی. لیکن اس وقت مجھے یقین ہے کہ ہمارے بچے 50% ایسے ہیں کہ جو بیگنگ چھوڑ چکے ہیں. سب سے بڑی ہماری یہ کامیابی ہے. سیکنڈلی اگر ان کے پیرنٹس کی بات کریں تو جو پیرنٹس ہمیں پہلے یہ کہتے تھے کہ بھئی جب تک آپ ہمیں نہیں دیں گے راشن اس وقت تک ہم بچے نہیں بھیجیں گے, تو اب سچویشن یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں 100% نہیں, لیکن زیادہ تر والدین یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں, بے شک آپ ہمیں راشن نہ دیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم چونکہ کنٹینیوسلی ان کی جھگی بستیوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں, ان کو اویئرنیس سیشنز ان کے ساتھ کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں پہ, لائف سٹائل پہ, زندگی کیسے گزارنی ہے, مورل ویلیوز پہ. ان کی کوئی مورل ویلیوز نہیں ہوتی. سچ بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اسلام کیا ہے, مذہب کیا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے. اپنے بچوں کو تو ہم بتا ہی رہے ہیں, لیکن ہم ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جھگی بستیوں میں بھی اپنے یہ سیشنز کرتے رہیں. تو ابھی ہماری کچھ بستیاں ایسی ہیں جن کو آپ ماڈل بستیاں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ صفائی بہت زیادہ ہے اور انہوں نے جو ہے بہت اچھے سے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان میں اویئرنیس آ رہی ہے کہ اگر دوسری جھگی سے ایک بچہ اچھے یونیفارم میں بیگ کے ساتھ نکل کے رکشے پہ بیٹھ کے اسکول جا رہا ہے تو ہمارا کیوں نہ جائے, اور وہ بچہ اگر اتنا اچھا جا رہا ہے, پڑھ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے تو ہمارا بچہ کیوں نہیں. تو یہ ایک سوچ کی تبدیلی آئی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ صرف بھیک مانگنا ہی زندگی میں سب کچھ نہیں ہے, ان لوگوں کی بھی خواہشات ہیں. یہ بے شک ایسا ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے, ان کے جھگیوں کے اندر LEDs لگی ہوئی ہیں. میں مانتی ہوں کہ یہ بھیک مانگتے ہیں, 1000 1200 2000 مانگ کے لاتے ہیں, ان کے پاس ہیں پیسے, یہ عیاشی کرتے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن سوچ ہماری یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسلیں بدلنی ہیں, ہم نے ان کو کھانا نہیں دینا, ہم ان کو کھانا دینے کے حق میں نہیں ہیں. ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم بہت کچھ انہیں خیرات صدقات سب کچھ دیتے ہیں, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہم ان کو ایجوکیشن دے دیں, ہم ان کو ہنر دے دیں اور ہم ان کو سوسائٹی میں چھوڑ دیں, اپنا رزق یہ خود کمائیں. کسی نے کہا تھا کہ مچھلی پکڑ کے مت دو, جال دے دو تاکہ مچھلی کو خود پکڑیں.
تو یہ مچھلی کو خود پکڑنے کی جو بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بالی رانی ہمارا ایک بڑا فیمس نام ہے جس کو پنک رکشا دیا گیا تھا. وہ ابھی تک ہمارے بچوں کو اسکول لاتی لے جاتی رہی ہے. بعد میں ماشاءاللہ اب اس نے شادی کر لی ہے، اس نے گھر بنا لیا ہے اور بہت اچھی لائف وہ ہم سے ہمارے لیول پہ آ گئی ہے وہ. تو ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہمارے جو بچے ہیں، اگر میں اپنے بچوں کی بات کروں تو ہمارا ایک بچہ ماشاءاللہ ابھی 5th کر کے نکلا ہے اور حفظ قرآن پاک کر رہا ہے. ابھی وہ 24ویں پارے پہ ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں عالم بنوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی سوچ ہے اس کی. تیسرا بچہ ہمارا نثار ہے، ابھی آپ لوگ اس سے ملے بھی ہیں. نثار نے ابھی اسی سال 5th کی ہے. اس کو ہم نے ہیلپنگ ہینڈ سے موبائل ریپیئر کا کورس کروایا ہے اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ یا تو کسی دکان پہ ہم اس کو بٹھائیں یا ہم اس کو اپنی ایک دکان بنا کے دیں. ہم ان کو 2 طرح سے سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو وہ بچے ہیں جو 5th کرنے کے بعد نیکسٹ آگے پڑھنا چاہتے ہیں، جو 6th 7th، ان کو ہم ہائی اسکول میں داخل کروا کے ان کے اوپر پراپر اپر ہینڈ ان کی ہم معاونت کریں گے. اور دوسرے وہ بچے ہیں کہ جو جیسے نثار کی اگر آپ بات کریں تو نثار کو جب ہم لائے تھے تو وہ بہت بڑا بچہ تھا ماشاءاللہ. ابھی وہ 16 ایئرز کا ہے، تو وہ ابھی چاہ رہا ہے کہ وہ کوئی کام کرے. تو اس کے لیے ہم یہ پلان کر رہے ہیں. تو ہم یہ پلان کرتے ہیں کہ یہ بچے پڑھیں اور جو آگے پڑھنا چاہتے ہیں وہ آگے پڑھیں، اور جو فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کو ہم فلی طور پر سپورٹ کریں. اور اسی طرح سے ہمارا پہلے چوکیدار تھا وہ اور جتنے ہمارے رکشے والے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہم نے زیادہ تر اپنی بستیوں سے لیے ہوئے ہیں اور انہی کے ساتھ ہم مل کے کام کرتے ہیں. فریدہ صاحبہ، آپ نے ذکر کیا اسلام آباد میں آپ نے ایک آرٹ کی ایگزیبیشن بھی لگائی، تو اسلام آباد کونسل میں آپ کی حالیہ جو نمائش تھی وہ کیسی رہی، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. میری نمائش بہت اچھی رہی، میری پکچرز کی، میری پینٹنگز کی. اور میں نے جو بہت ارلی ایج میں پینٹنگز بناتی تھی اور پھر جو بیچ میں بہت سارا گیپ آیا، اس کے بعد جو اب کام میں نے کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت پختگی آئی ہے اور بہت اچھا رہا ہے. سو لوگوں نے اس کو کافی اپریشیٹ کیا، خاص طور پر جو ہمارے NCA کے اسٹاف ہے اور میرے ٹیچر تھے خاص طور پہ، انہوں نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور بہت اچھا لگا کہ وہ جو ایک خواہش دب رہی تھی وہ پھر نئے سرے سے نکلی ہے. اور اب میں مسلسل کام کر رہی ہوں تاکہ میں ڈفرینٹ جگہوں پہ اپنے اس آرٹ کو ڈسپلے کر سکوں. اور میرا آگے پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایگزیبیشن میری نیو یارک میں ہو انشاءاللہ. آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ یونس اوان، وہ بھی ایک میڈیا پرسن ہیں، تو کیا ان کی پیشہ ورانہ زندگی نے آپ پر کوئی اثر ڈالا؟ مجھے لگتا ہے سارا اثر انہی کا ہے ان کا اور ان کے میڈیا پرسن ہونے کا. کہاں سے شروع کروں؟ یہ ایک لمبی داستان ہے. سمپل اتنا ہی کہوں گی کہ بہت ہی کڑوے قسم کے جرنلسٹ تھے. کڑوے سے مراد یہ کہ جو دیکھتے تھے وہ خبر لگاتے تھے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی، کچھ میٹھا نہیں ڈالتے تھے. سو چونکہ میں گورنمنٹ جاب میں تھی اور سب سے جو کمزور طبقہ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ سرونٹ ہوتا ہے، اس کو دبانا ذرا زیادہ آسان ہوتا ہے. تو خبر اخبار میں لگتی تھی اور معطل میں ہو جاتی تھی. تو یہ سچویشن میری ساری عمر رہی ہے کہ میں اپنے افسران کے زیر عتاب آتی رہی ہوں. کبھی اٹھا کے تو وہ ضلع کے ایک کونے پہ ٹرانسفر ہو جاتی تھی اور کبھی کچھ. تو یہ اس چیز نے مجھے بہت اسٹرانگ بنایا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جتنا اتنی مشکلیں پڑیں کہ آسان ہو گئیں، تو وہ آسان ہو جاتی ہیں، وہ بندہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے جتنا زیادہ وہ سہتا ہے. تو یونس اوان صاحب کے ساتھ نے مجھے بہت زیادہ اسٹرانگ بنایا ہے. یہ تو مذاق کی بات ہے کہ زیر عتاب رہنا ٹھیک ہے، وہ ایک ہے، لیکن مشکل جو آئی ہے اس میں وہ میرے ساتھ کھڑے بھی رہتے تھے اور مجھے وہ بتاتے تھے کہ یہی زندگی ہے، کہ سچ کہیں گے تو اس کا
सहना पड़ेगा। तो वो जो हमने सहा है उसने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, और उनके साथ ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है। उन्होंने ख़ास तौर पे मीडिया पर्सन के अलावा हट के भी अगर उनकी पर्सनैलिटी की मैं बात करूं तो वो बड़े ही उनके दोस्त ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि बाहर वो कैसे थे। बहुत ही जॉली किस्म के इंसान थे। सुबह जब हमारे घर का माहौल बड़ा खुशगवार रहता था उनके होने से, सुबह वॉक करने बहुत बाकायदगी से जाते थे, तो जब वापस आते थे और सीढ़ियाँ चढ़ते थे, मैं नाश्ता बना रही होती थी तो वो गुनगुना ऊंची आवाज़ में या गाने गा रहे होते थे या नातें पढ़ रहे होते थे। और तीसरी जो बात थी उनमें कि मेरा बच्चा करते हुए वो ऊपर आ रहे होते थे, बच्चों को मुखातिब करते थे। तो मन लाइफ बहुत खुशगवार थी। मुझे उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है दुनिया को फेस करने का, ये मैंने उनसे सीखा है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझ पे छोड़ी कि ये आप करोगे तो आप दुनिया को फेस कर सकोगे। सो आज मैं उनके बगैर जो स्ट्रांगली यहाँ पे बैठी हुई हूँ, ये उनके साथ ज़िंदगी गुजारने का शायद मैंने फ़न उनसे सीखा है कि आप किस तरह से स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करना। उनकी एक सारे दिन का जो टाइम टेबल होता था, हम लोग कहते हैं कि जो सरकारी मुलाज़म होते हैं या जो जॉब करते हैं उनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होता है वो, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैंने जो स्टार्ट में यूनुस अवान देखा था जवानी में, आहिस्ता आहिस्ता वो एक ऐसे शख्स में ढलता गया जो बहुत ही मुनज़्ज़म था। उन्होंने अपने टाइम पे वॉक करने जाना है, टाइम पे नाश्ता करना है, टाइम पे अपने जूते वो ख़ुद पॉलिश करते थे और इतने अच्छे वो पॉलिश करते थे, पॉलिश करके धूप पे रखना, और फिर अपने कपड़े वो ख़ुद प्रेस करते थे, और ख़ास तौर पे हर रोज़ नहाना, और खाने की जो उनकी आदत थी वो बहुत अच्छी थी। बहुत कम खाते थे, बहुत चूज़ी थे, सिंपल खाना खाना पसंद करते थे, बहुत सिंपल लाइफ थी। आज के बारे में सोचते थे। मैं उनसे अक्सर लड़ती थी कि कल हमने बच्चों का भी सोचना है, हमें कल का सोचना चाहिए। तो वो कहते थे कि नहीं, जो आज गुज़र गया है वही अच्छा है, जो गुज़र रहा है वो लम्हा अच्छा है, कल की कल देखेंगे। तो आज पता नहीं, वो शायद मैं उनकी सोच में ढलती गई हूँ कि आज मैं यहाँ बैठ के ये सोचती हूँ कि अच्छा ये लम्हा अच्छा गुज़र रहा है तो ये बहुत खूबसूरत है, कल की कल देखेंगे। तो असरात तो साथी के बहुत सारे होते हैं। तो फरीदा साहिबा, झुग्गी स्कूल प्रोजेक्ट जो आपके हस्बैंड यूनुस अवान साहब ने लॉन्च किया था, उनकी वफ़ात के बाद आप इसको आगे लेके चलीं। इस काम को उन्होंने बड़ी डेडिकेशन से सर अंजाम दिया और बच्चों को बस्तियों से, झुग्गियों से निकाल के वो इस स्कूल में लाए। और झुग्गी वालों के प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि उनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं होती। फिर उन्होंने, चूँकि वो बच्चे बहुत ज़्यादा गंदे आते थे, फिर उन्होंने वहाँ पे एक नलका लगवाया जहाँ पे टीचर्स उनके हाथ मुँह धुला के उनको इस काबिल बना के वो थोड़े साफ़ सुथरे लगें। वो उसी झुग्गी में बिठा के उनको नर्सरी क्लास करवा के उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में दाखिल करवा देते थे 1 क्लास में। तो ये प्रोजेक्ट इस लिहाज से अनोखा है कि अपने बच्चों की लाइफ को बदलते हुए देखना और फिर ये ख्याल, ये सोचना कि दूसरे बच्चे भी एजुकेशन का हक़ रखते हैं। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के पीछे ये थीम था। और जहाँ तक बात आती है मेरी, तो मैं आपको सच बताऊं कि मुझे इस प्रोजेक्ट से कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, क्योंकि मेरी अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ थी, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मगन थी। यूनुस साहब इस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे और दिन रात उनकी कोशिशें तो मैं सुनती रहती थी, लेकिन कभी मुझे दिलचस्पी पैदा, मेरा फील्ड ही नहीं थी, इंटरेस्ट ही नहीं था मुझे। जैसे कि उन्होंने एक दो भिखारन जो है उनके रक्शे उन्हें पिंक रक्शे लेके दिए, और मतलब इस तरह से उनके ज़हन में ये था कि इन लोगों की ज़िंदगी बदली जाए। 2017 में यूनुस साहब की सडन डेथ हो गई। उस वक़्त मैं गवर्नमेंट स्कूल में थी और 1 साल तकरीबन मैं इसी सोच में रही कि ठीक है, अब ज़िंदगी इसी तरह से गुज़रनी है। लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे काफ़ी उस वक़्त स्ट्रॉन्ग बनाया। वो एक वीक मोमेंट था मेरे लिए कि जब आप एक शेल्टर आपके सर से हट जाता है तो आप सोचते हैं कि बस अब दुनिया ख़त्म हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे बच्चों ने उस वक़्त मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया। उन्होंने कहा कि नहीं, ज़िंदगी तो चलनी है, आपने ज़िंदगी गुजारनी है, जीनी है।
تو آپ سوچیں کہ آپ کیا کر سکتی ہیں. اس وقت پھر میں نے ایک بولڈ فیصلہ لیا کہ میں گورنمنٹ جاب سے ریٹائر ہو جاؤں. میرے اس وقت 11 ایئرز رہتے تھے. تو وہ ٹائم سے پہلے میں نے ریٹائرمنٹ لی اور اس پروجیکٹ کو اس وقت میں نے اون کیا. پروجیکٹ چونکہ 1 سال سے بند ہو رہا تھا, کوئی بچہ نہیں تھا, ہم نے پھر سے بیٹھ کے 20 بچے ہم نے بٹھائے. پھر میں نے جو لوگ یونس صاحب کے ساتھ کام کر رہے تھے اس پروجیکٹ پہ, ان کی میں نے ایک میٹنگ بلائی اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں اب اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہوں. اور مجھے بہت خوشی ہے, اس وقت ان لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ چلیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو خاص طور پہ آپ یہ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں, ساتھ ساتھ میں اپنے ڈونرز کا بھی آپ کو بتاتی چلوں. ملک تصور عباس ہیں, انہوں نے کہا کہ جھگی بستی میں, آپ کسی جھگی میں آپ اسکول مت بنائیں, ایک بلڈنگ ہونی چاہیے آپ کے پاس جس میں آپ فارمل ایک اسکول بنا سکیں. تب ہم نے وہ اسکول اسٹارٹ کیا اور اس سکول میں ہم 20 بچے لے کے آئے. ٹرانسپورٹ ہماری اپنی تھی, کھانا پینا, بچوں کا یونیفارم, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. بچے اتنے گندے ہوتے تھے کہ ہم خود ہی ان کو نہلانا دھلانا, ان کے بال کٹوانے, ناخن کاٹنے, کریم لگانی, سب کچھ. اور لوگوں کا خاص طور پہ یہ تھا کہ جب تک آپ ہمیں راشن نہیں دیں گے ہم بچوں کو بھیجیں گے نہیں. تو راشن چونکہ سٹارٹ سے چلا آ رہا تھا, کیونکہ پہلے دن سے ہی انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے. تو یونس صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان کو انسینٹیو کے طور پہ راشن دیتے ہیں. تو وہ راشن چلا آ رہا تھا. اب میرے ساتھ بھی وہی پرابلم ہوا, تو ہم لوگوں نے دوبارہ سے ان کا راشن بحال کیا. میرے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے یونس صاحب کے وہ میرے ساتھ کھڑے تھے. پھر ہم نے نئے سرے سے ایک شروعات کی اور شکر الحمدللہ آج یہ ایک پراپر فارمل اسکول ہے, 5ویں تک ہے. یہاں پہ ڈیجیٹل سسٹم ہے, بچے پاس سافٹ ویئر ہے. دا نالج پلیٹ فارم ہے, ایک سنگاپور بیس کمپنی ہے, انہوں نے ہمیں یہ پورا سسٹم دیا ہے. بچے اسی سافٹ ویئر کے تھرو, ایکٹیویٹیز کے تھرو پڑھتے ہیں اور پھر کلکرز کے ذریعے اسسمنٹ میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا سسٹم ہے جس سے بچے ہمارے ڈیجیٹلی دنیا کے ساتھ انٹروڈکشن کر رہے ہیں. بچوں کو ہم دینی تعلیم دیتے ہیں, بچوں کو ہم قرآن پاک پڑھاتے ہیں, اور پھر جو فارمل ہماری ایجوکیشن ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہے. اور تیسری چیز جس پہ ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں وہ ان کی پرسنالٹی گرومنگ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اسکل ہے. اسکل کیا ہے؟ اسکل ہم چونکہ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں تو ان کو ہم انیشیل سٹیج کی چیزیں سکھا رہے ہیں, اور خاص طور پر ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ کس وجہ سے ہے اور ہم کس طرح سے اپنا پارٹ اس میں ادا کر سکتے ہیں. سو ہم بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہارمفل ویسٹ مٹیریل ہے اس کو آپ کیسے ریسائیکل کر سکتے ہیں. تو ہمارے بچے, جیسے کہ آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ ڈفرینٹ چیزیں بناتے ہیں شاپنگ بیگ کے تھرو. شاپنگ بیگ ہم یوز کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزیں بنانے میں, رگز بنتی ہیں, پرس بنتے ہیں, میٹ بنتے ہیں, پھر پلاسٹک باٹل سے ہم لوگ کیاریاں بناتے ہیں, گملے بناتے ہیں, ڈفرینٹ ڈیکوریشن کی چیزیں بناتے ہیں بچے, اور باٹلز کو ہی یوز کر کے فاؤنٹین بناتے ہیں, اور اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو یہ بچے کر رہے ہیں. بیسیکلی اس پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے بچے ایجوکیشن حاصل کریں اور پھر معاشرے میں, سوسائٹی میں جب واپس جائیں تو یہ بینیفیشل ثابت ہوں اور ایکٹیولی اپنا پازیٹیو رول پلے کر سکیں. فریدہ صاحبہ, تعلیم اور آرٹ کے میدان میں آپ کی جو کامیابیاں ہیں وہ قابل ستائش ہیں, لیکن ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ ایسی جو نئی نسل ہے اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی, اسپیشلی ان بچوں کو جن کے پاس ایک ویژن ہے لیکن ان کو نہیں پتہ کہ وہ اس کو پایہ تکمیل تک کیسے پہنچائیں, تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑا ادارہ بنا لینا ہے اور وہاں ایک خدائی خدمتگار بن کے بیٹھ جانا ہے تو تبھی پتہ چلے گا کہ آپ کوئی سماجی خدمت کر رہے ہیں. سماجی خدمت سے مراد یہ ہے کہ ایمپتھی رکھیں, کائنڈنس رکھیں. آپ چل رہے ہیں, کسی کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے سڑک پار کرا دی, یہ سماجی خدمت ہے. تو سماجی خدمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پروپوگنڈا کے ساتھ آپ اس فیلڈ میں آئیں. خاموشی سے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ خیرات اور صدقات دیتے ہیں.
لیکن یہ خیرات اور صدقات دے دینا ہی کافی نہیں ہے. ہمارا جو اس وقت نوجوان نسل سے میرا یہ ایک ان کے سامنے میں رکھوں گی کہ وہ ایسا کام کریں کہ جو ان لوگوں کی زندگی کو بدلے. ہم لوگ دسترخوان بھی لگا دیتے ہیں, ہم لوگ ماہانہ راشن بھی دے دیتے ہیں, ہم سب کچھ کر دیتے ہیں, لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم مچھلی پکڑ کے ان کی پلیٹ میں کیوں رکھیں, ہم جال کیوں نہ دیں کہ مچھلی خود پکڑو. تو یہ سماجی خدمت ہے. آپ کسی بچے کو اسکول میں داخل کروا سکتے ہیں, آپ کسی بچوں کو ہنر سکھا سکتے ہیں, ہم لوگوں کو مختلف ہنر دے سکتے ہیں. اور آج کل کے بچے خاص طور پہ کمپیوٹر کے بادشاہ ہیں, تو یہ اپنے گھروں میں کچھ لوگوں کو بچیاں لڑکیوں کو بلا کے, یونیورسٹی کی بچیاں ہیں, لڑکے ہیں, یہ بلا کے تو ان کو ہنر دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا کما سکیں. اور پھر بہت ساری فیلڈز ایسی ہیں جن میں یہ لوگ کام کر سکتے ہیں. سماجی خدمت یہ ہے کہ ان کو ہنر سکھائیں اور ان کو معاشرے میں اپنی ارننگ کے لیے ان کو اس قابل بنا دیں. تو یہی کہنا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے پیمانے پہ کام کریں, آپ اپنے حصے کا چھوٹا سا کام کر کے بھی سماجی خدمت کر سکتے ہیں. بالکل, ہر کوئی اپنے حصے کی شمع جلا رہا ہے. اسی طرح ہم نے بھی یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا ٹو پروموٹ سکسیزفل وومن آف چکوال. تو بنت آدم کے اس پروجیکٹ پیام سحر کے بارے میں آپ کیا رائے دینا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. میرا پہلا انٹریکشن ہے پیام سحر کے ساتھ. میری اصل میں نیز ہے, تو اس نے امید سحر کے نام سے ایک بچوں کے لیے چھوٹا سا ادارہ بنایا ہوا ہے, تو میں دو میں کنفیوز ہو گئی. تو پیام سحر نام بہت خوبصورت ہے, آپ لوگ بہت خوبصورت ہیں, اور آپ کا تھیم بہت خوبصورت ہے. مجھے اچھا لگا کہ آپ خواتین کو پروموٹ کر رہے ہیں, ایسی خواتین جو اپنی زندگی میں سٹرگل کر رہی ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ خاتون پڑھی لکھی ہو اور کسی ادارے میں بیٹھی ہوئی ہو تو تبھی وہ سکسیزفل ہے. کچھ خواتین ایسی ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, گھروں میں بیٹھ کے وہ کام کر رہی ہیں, وہ اپنی ارننگ کر رہی ہیں, وہ سکسیس سٹوری ان سے بنتی ہے. جیسے میں نے اپنی بالی رانی کی بات کی, رکشہ چلا کے آج وہ ماشاءاللہ ایک پکے گھر میں, جھگی سے اٹھ کے پکے گھر میں پہنچ گئی ہے, اور اس نے اپنا ایک بیوٹی پارلر اور سلائی سینٹر بھی بنایا ہوا ہے. تو یہ سکسیس سٹوری بھی ہے اور یہ عورت کی کامیابی بھی ہے. تو آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ کتنا کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اور آگے سے اگر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کی سکسیس سٹوری لوگوں کی طرف جا رہی ہے, تو آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ ان عورتوں کی سٹرگل کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. اور اس معاشرے میں عورت کا سٹرگل کرنا ویسے ہی بہت مشکل ہے, میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے. سو عورت کی سکسیس جو ہے وہ اس کا ریشو بہت کم ہے. لیکن اس کے باوجود میں دیکھتی ہوں کہ اگر ہم صرف اپنے چکوال کی بات کریں تو ہمارے چکوال میں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو ڈفرینٹ فیلڈز میں کام کر رہی ہیں. جیسے سیاست میں بھی دیکھیں تو ہماری خواتین MNA اور MPA ہیں اور کونسلر ہیں اور اس طرح کے اداروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور اسکول تو ہیں ہی. تو یہ ساری عورتیں چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہیں, بچیاں آج کل گھروں سے آن لائن بزنس کر رہی ہیں, وہ ساری سکسیزفل ہیں. تو آپ لوگ یہ ان لوگوں کی سکسیس سٹوری دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. سو آئی تھنک یہ ایک بہت اچھا کام ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, حوصلہ دے کہ آپ ان تمام خواتین کو نکال کے سب کے سامنے لائیں جن کو اپنے ہاتھوں پہ بھروسہ ہے, اور وہ اس سے اپنی ارننگ بھی کر رہی ہیں اور اپنی سکسیس بھی سمیٹ رہی ہیں. بالکل, بہت شکریہ فریدہ صاحبہ, آپ کی زندگی اور خدمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ کا یہ سفر اسی طرح جاری رہے گا, آپ اسی طرح لوگوں کی مدد کرتی رہیں گی, اور آپ کی سٹوری بہت انسپریشن بھی ہے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.